نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم ماہ شعبان کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ کچھ معلوم ہے کہ شعبان آ چکا ہے اور رمضان قریب قریب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ رمضان جو ہے ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام شعبان میں ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے ذہنی تیاری شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یکا یک سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، شوال میں بھی کچھ روزے نفلی رکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں۔ تو شعبان، رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہم جب چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بھر نہیں رکھتے، اچھا ابھی رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، وہ عموماً اپنے قضا روزے جو تھی وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں۔ تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی، پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی 6 روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی فضیلت اور برکت تو آپ رمضان سے پہلے سنیں گے ہی، اور مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے، لیکن اس عبادت کے لیے یعنی روزے جیسی عبادت کے لیے شعبان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور تبھی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے کوئی شخص غلط کام کر لیتا ہے پھر کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مثلا آپ پرچہ دیتے ہیں، پیپر دیتے ہیں نا، تو اس میں کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں، کوئی سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، جواب صحیح نہیں لکھتے، پھر ٹیچر کے سامنے آپ کا پیپر آتا ہے، وہ کریکشن کرتی ہیں، پھر بعض اوقات آپ کو بلا لیتی ہیں اور آپ کو پوچھتی ہیں یہ آپ نے کیا، کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ادروائز بہت اچھے ہیں تو وہ آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے کیا کریں گی؟ اس غلطی کو اگنور کر دیں گی۔ اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کا عمل نامہ اس وقت یعنی سال بھر کا پیش ہو رہا ہے کہ اس سال میں ان صاحبہ نے یہ اور یہ نیکیاں کمائی ہیں، یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں، یا یہ اور یہ بلندر کیے ہیں، وہ سب کچھ سامنے جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غلط کاموں کو دیکھ کر، نافرمانیوں کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بھڑکتا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی آپ کی بات نہ مانے کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نہیں تو نہ سے نہیں مانتے، نہ مانے۔ جی آپ بولیے، یہ بتا رہی ہیں کہ اپنی میڈ کو یہ کچھ کام بتا کے آتی ہیں، جب واپس جاتی ہیں اور وہ نہیں کر کے رکھتی تو ان کو غصہ آتا ہے کہ میں نے بتایا بھی تھا پھر بھی تم نے نہیں کیا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے نا، ایک بعض اوقات انسلٹ بھی فیل ہوتی ہے کہ اس کو کہا بھی ہے اور اس نے اس کی پرواہی نہیں کی، اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی۔ جی ہاں، دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کا رجسٹر، آپ کے سال بھر کے کام پچھلے شعبان سے اب تک
جو آپ نے کیا وہ جو پیش ہوتا ہوگا. ویسے تو اللہ تعالیٰ روز بھی دیکھتے ہیں نا آپ کو, ہر لمحہ جانتے ہیں. اس کو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں گی. جیسے آپ کی ایک ٹیچر کلاس میں روز سبق سنتی ہیں آپ کا, ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں, لیکن پیپر دیتے ہوئے آپ کو کوئی وحشت آتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کوئی ٹینشن آپ پر ہوتی ہے؟ حالانکہ آپ روز ٹیچر کے سامنے اچھا یا برا سبق سنا رہے ہوتے ہیں, یا کام کیا نہیں کیا, لیکن وہی چیزیں دوبارہ پیپر میں آتی ہیں. تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک طریقہ اور ایک کرینہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح روز آپ کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا اپنی جگہ ہے, لیکن لکھے ہوئے اعمال, تصویریں کھینچی ہوئی آپ کی البم تو سارے کے سارے جب ایک خاص انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کتاب تیار ہے, اتنا عمل زیادہ, اتنا کم ہے, اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ اس مہینے میں حسب توفیق نیکی کے کام کریں, تاکہ اعمال نامہ جب پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اور آخرت میں تو پیش ہونا ہی ہے نا. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ, اس دن تم پیش کیے جاؤ گے, تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی. جو آج دنیا میں چھپا ہوا ہے نا, وہاں چھپا نہیں رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال نامے کے پیش کرنے کے لیے کیا پسند کرتے تھے کہ اس حال میں ہو کہ میں روزے میں ہوں. جی, انسانوں کے سامنے تو انسان بہانہ بھی کر لیتے ہیں, نہیں ٹیچر یہ بات تھی, یہ وجہ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کو بہانہ بھی نہیں کر سکتے. بس اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے, ہمارا دل کدھر رجوع کر رہا ہے, ہماری سوچ کدھر ہے, ہمارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے, اور ہماری ایفرٹ کیا ہے, اور ہم کتنا رجوع کرنے والے ہیں. اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بندگی مطلوب ہے, عاجزی مطلوب ہے کہ آپ اس کے بن جائیں. جی ہاں, جن کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہ ہو, اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مانتے تو کوئی دکھ نہیں اتنا ہوتا, کہتے چلو ٹھیک ہے اس کی مرضی. مثلا آپ کوئی بازار میں ہیں, آپ کو کوئی ٹیکسی لینی پڑی, آپ ٹیکسی والے کہتے اپنے روپے میں آپ کو دوں گی, آپ مجھے اس جگہ پہنچائیں. وہ نہیں مانتا تو آپ کہتے نہیں تو نہ سے, چلو میں کوئی اور کہیں معاملہ کر لیتی. کسی دکان پہ جاتے ہیں, آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں, دوسرا شخص نہیں آپ کی بات مان, کہتے نہ سے کوئی بات نہیں. لیکن جس پر آپ نے احسان کیا ہو پھر وہ آپ کی بات نہ مانے, اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں, اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ کبھی ہم اپنی آنکھوں, کانوں, دل, دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے تو کریں اللہ کے. اسلمت لرب العالمین. غلطی تو ہونی ہے, اس سے نہیں بچ سکتے ہم, لیکن ایک غلطی ہو جانا اور انسان ہونے کے ناطے کوتاہیاں, کمیاں ہمارے اندر ہونا, اور ایک ہے غفلت, ہٹ دھرمی, لاپرواہی, بے نیازی کا رویہ اختیار کرنا, دل چاہے کوئی کام کر لیا, نہیں تو نہ صحیح. یہ رویہ بڑا تکلیف دہ ہے ایک انسان کے حق میں جو وہ اللہ کے ساتھ برتتا ہے. اچھا, اب ایک اور بات یہ ہے, ہم میں سے اکثریت روزے تو نہیں رکھتے شعبان کے, کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ پھر ہم کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ نہیں رکھ پائیں گے. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھیں, ٹھیک ہے نا. نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا, اور خصوصاً آخری 2 دن جو ہیں ان میں شک کا روزہ بالکل منع ہے, کہ کوئی شخص کہ نہیں میں احتیاطاً روزہ رکھ رہا ہوں, کیا پتا آج رمضان ہو گیا اور میں نے چاند نہ دیکھا ہو, اور یہ جو سب بتا رہے ہیں کیا پتا یہ بھی غلط ہو, تو وہ شخص شک کا روزہ رکھے تو شک کے روزے سے منع کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 15 کے بعد روزے سے منع کیا گیا. اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے, دوسری طرف منع کیا گیا ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھا جائے. تو یہ کنٹراڈکشن نہ ہو گئی, اسی لیے تم حدیث کو مانتے نہیں ہیں, ایک میں کچھ آتا ہے دوسرے میں کچھ اور آتا ہے. کوئی جواب دے گا؟ جی آپ شابش, ٹھیک ہے, یاد رکھیے انشاءاللہ آپ اصول الفقہ بھی پڑھیں گے اور چیزیں بھی, اور بھی ذہن کھلے گا آپ کا. جب آپ کا عمل اور قول آمنے سامنے آ جائے تو عمل آپ کے اپنے لیے خاص ہوتا ہے اور قول امت کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض جگہ آپ کو ایسا ملے گا کہ ایک جگہ آپ کسی چیز سے روکتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک اور روزے سے بھی منع کیا گیا ہے, وہ کون سا روزہ ہے؟ ہاں, صوم. ماشاءاللہ آپ کی معلومات تو بہت ہے, بخاری پڑھتے ہیں نا, اس لیے کوئی فائدہ ہوا پڑھنے کا, الحمدللہ. صوم وصال سے منع کیا گیا, وہ کون سا ہوتا ہے صوم وصال؟ مسلسل روزہ رکھنا. کس طرح؟ جیسے صبح روزہ رکھا, افطار کے وقت افطار نہیں کیا, پھر اگلے دن کی اسی وقت نیت کر لی, پھر رات بھر کچھ نہیں کھایا, اگلے دن پھر روزہ, اس کو صوم وصال کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا روزہ رکھتے تھے, کیونکہ آپ کی طاقت, جیسے انہوں نے فرمایا, آپ کی کیپیسٹی, آپ کی طاقت, آپ کا مقام اور آپ کی کچھ عبادات
उम्मत से खास थी, क्योंकि आपका मकाम बहुत बड़ा है ना, तो जितना बड़ा कोई मकाम किसी का होता है उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी भी होती है। ठीक है, तो जैसे आपने हमें सौम विसाल से मना किया, इसीलिए आम लोगों को 15 के बाद रोजों से मना किया गया है, ताकि वो खौफ में ना रहें कि हम रमजान से पहले ही कमजोर हो गए हैं। जैसे पहले 15 दिनों में रोजे रखें, फिर उसके बाद आखिरी 15 दिनों में आप आराम फरमाएं, फिर उसके बाद रमजान की इब्तिदा करें। ठीक है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफी सारे खसाइस हैं, सूरत अल-अहज़ाब में शायद कुछ जिक्र किए थे। तो खसाइस है आपके जो आपको उम्मत से खास करते हैं, क्योंकि आप नबी हैं ना, आम इंसान की तरह तो नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो आपने आम इंसानों जैसे किए हैं, जैसे खाना पीना, बाजार जाना वगैरह वगैरह। खैर ये तो एक अलग बहस है। अच्छा, अब मुश्किल ये है कि कुछ लोग रोजा वगैरह तो कोई नहीं रखते, मगर हलवा जरूर पकाते हैं 15 शवान को, सब रात धूमधाम से मनाते हैं। अब हमारी कौम की अक्सरियत इस बात से बिल्कुल गाफिल भूली हुई है, ये जो इब्तिदाए शाबान है इसके रोजे कितने फजीलत वाले हैं, लेकिन हलवा पकाने की जो रस्म है वो बहुत लोगों को पता है। अच्छा, अब बाज लोग ये भी कहते हैं कि ये मुर्दों की ईद है। जी, किसी ने सुना है ये पहले? अफसोस कि ऐसी मैंने आपको बता दी एक गलत बात, लेकिन माशरे में कुछ जगहों पर ये मशहूर है। तो ये है कि इसको मुर्दों की ईद कहा जाता है। तो उस ज़मन में भी ये, वैसे बुनियादी तौर पर उस दिन वो खत्म का हलवा ही पकाते हैं और मुर्दों को सवाब पहुंचाने के लिए, और इस किस्म की रसूमात जो है वो अदा की जाती हैं। और उसके लिए दलील क्या देते हैं? बाज का ख्याल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक उहद की जंग में शहीद हुआ था, तो उस वक्त आपसे रोटी नहीं खाई जाती थी, आपको हलवा पका कर दिया गया था। तो इसलिए हम भी हलवा पकाते हैं, यानी वो उससे रिलेट करते हैं इस हलवे को। आपको मालूम है जंग उहद कब हुई थी? शाबाश, शव्वाल 2 हिजरी में हुई थी। अब शबान तो था ही नहीं, यानी जंग उहद 15 शबान को तो हुई ही नहीं। ठीक है ना? तो अब ये कहना कि हम इसलिए हलवा खा रहे हैं सवाब समझ के कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया था उस दिन। और दूसरी बात यह है कि अरबों के हाँ ये जिस किस्म का आप हलवा पकाते और खाते हैं और जो रस्म मनाते हैं, इस तरह का हलवा ये अरब डिश नहीं है। बेसिकली इस तरह के हलवे की रेसिपी फर्क है। लफ्ज हलवा जो है वहाँ स्वीट के लिए, मिठाई के लिए भी इस्तेमाल होता है और स्वीट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, और घर में पकाए हुए हलवे के लिए भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो हम आमतौर पर सूजी का हलवा पकाते हैं और एक खास तरह से रंग वगैरह भी डाल लेते हैं बाज़ात उसमें, तो ये हमारे अपने जायके हैं और अपने खाने पीने के सिलसिले, और पूरी उसका तो आप सोचे भी ना। आपको मालूम है सहाबा कराम ने पहली दफा मैदे की रोटी कब देखी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कभी मैदे की रोटी पकी ही नहीं थी, पकाई ही नहीं गई थी। और आप खुद क्या तनावल फरमाते थे? जौ की रोटी, अनचने आटे की रोटी। आप किस शौक में पूरियां पकाते हैं? फिर ये कौन सी सुन्नत है? वैसे ठीक है अपने रवाज के लिए आप पकाएं, मगर ऐसी चीजों को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। तो इसलिए ये कहना है कि इस दिन हलवा पूरी पकाना इसकी कोई दलील है या इसके पीछे कोई सुन्नत है या सवाब है, तो नहीं, ये फिर एक तरह से बिदअत हो जाती है। अच्छा, बाज लोगों का ख्याल ये है कि अगर कोई शबरात से पहले फौत हो जाए और उसके नाम पर हलवा पूरी ना पकाई जाए तो वो शख्स उस वक्त तक मुर्दों में ही नहीं शामिल होता। पता नहीं कहाँ रहता है वो। फिर आप उसके नाम पे पका रहे हैं, कितना जुल्म ढा रहे हैं कि उसको मुर्दा साबित करने लगे हैं या मुर्दों में शामिल करने लगे। उसे रहने दें कहीं जीतों में। फिर जी हाँ, कब्रों की लिपाई होती है बाकायदा। ये पिछले साल मैं मुल्तान में थी और मैंने खुद देखी और कुछ तस्वीर वगैरह भी दूर से उतारी कि जो लोग, यानी मुझे याद ही नहीं था कि आज 15 शबान है। तो सुबह के वक्त हम घर से निकले, इतने लोग कब्रिस्तान में, इतने लोग। मैंने कहा खैर हो, इतने लोग नौजुबिल्लाह कोई अंदर दफन हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? नहीं सच मुझे पहले नहीं समझ आई कि इतना क्यों इसमें रश है ना। फिर थोड़ा सा हम आगे गली, वो हमारे एक रिश्तेदार है, उनका घर इस तरह है कि जब उनके घर से निकलता तो गली के दाएं बाएं कब्रिस्तान पे, बाहर मेन सड़क पर आ जाते हैं तो फिर वहां से भी नजर आता है। जब हम गली से निकल के मेन सड़क पर पहुंचे तो वहां एक सबील लगी हुई थी, तो उससे पता चला कि ये ईद की तरह का कोई मौका है। और फिर लोग बाकायदा लिपाई कर रहे थे, बच्चे भी और बड़े भी कब्रें लेप रहे थे और फिर को फूल डाल रहे थे और कोई रात को वो चरागा कर रहे थे। अब मैं ये सोच रही थी कि
اگر ساری قوم سال میں ایک دن قبرستان کی صفائی کرنے لگتی ہے یا قبرستان میں جا کے لپائی اور اس پہ لگ جائے تو آپ دیکھیں کہ باقی کام کتنے رہ جائیں نا. اور پھر ہوتا کیا ہے، جب تک وارث جیتے ہیں کوئی لپائی آ کے کر دیتا ہے، جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. اب قبروں کو پکا کرنا یا ان کی بار بار لپائی کرنا یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. قبروں کو اونچا کرنا اور ان کو بہت نمایاں کرنا اور ان کی بہت اس طرح کی کیئر کرنا جو ہے، اس کا ہمارے دین میں تصور نہیں ہے. مردوں کا احترام لازم ہے، اس کے لیے اچھی گہری قبر کھودنے کے لیے کہا گیا، کھود کے پھر اس کے سائیڈ پر زمین کھود کے بغلی قبر کا بھی حکم آتا ہے. وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ تھوڑی سی قبر کھود کے اور پھر اوپر سے سنگ مرمر لگائیں یا کوئی اور. یہ چیزیں پھر ایکسٹرا ہیں، اس سے وقت بھی سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے. مردوں کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ حلوہ پوری نہیں ہے، وہ آپ کی دعا ہے، جس کے لیے آپ 15 شعبان کا انتظار نہ کریں. کب کریں وہ دعا؟ ہر روز کریں، ہر روز نماز پڑھیں اور کہا کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اس میں سارے قبروں والے آ جاتے ہیں. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صرف قبروں کے اندر والے نہیں آتے، باہر والے بھی آتے ہیں. المؤمنین اتنی تو گرامر پڑھ لی ہے نا، ال لگ جائے اور پھر جمع کا بھی ہو ساتھ، سارے مومن آ جاتے ہیں، زندہ ہو کے من الاحیاء والاموات سب آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس رات میں نہ تو کوئی حلوہ پکانے کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی دن کو قبروں کی لپائی کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خاص اس دن کی کوئی عید ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں کی خاص صفائی کرتے ہیں اس دن. ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ کرتے ہوں لیکن یہ رواج بھی ہے، اور ایک مخصوص جگہ پہ حلوہ چپاتی رکھتے ہیں لپائی وغیرہ کر کے، تو ایک خاص کارنر جیسے ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس کے ساتھ موسمی پھل اور مٹھائیاں وغیرہ بھی اس جگہ یعنی ایک سجاوٹ کرتے ہیں، بوفے کی طرح بنا لیتے ہیں اس کارنر کو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لبان اگر بتی بھی تھوڑی سی ساتھ جلاتے ہیں کہ یہ مردوں کی فاتحہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ مردے کو کیا کیا چیز فائدہ دیتی ہے. جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو کیا کیا چیز کرنی چاہیے؟ جی آپ فرمائیے. انسان قبر میں تنہا اترتا ہے، صرف ایک چیز ساتھ اترتی ہے اور وہ انسان کا اپنا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ باقی 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اولاد اور مال، جیسے غلام وغیرہ ہوں یا اور کوئی گاڑی جس پہ لے گئے اس کو، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو یہ 2 چیزیں جو ہیں واپس آ جاتی ہے، مال اور اولاد. باقی عمل ساتھ اترتا ہے. ایک چیز، صرف ایک چیز، اگر وہ تھوڑے بہت کمی بیشی ہے تو پیچھے والے اب اس کے حصے کے عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن نمبر 1 دعا کر سکتے ہیں جو مردے کو فائدہ دے گی. اور اس کے لیے آپ اس دن سے دعا شروع کیجئے جس دن سے وہ فوت ہوا، اور ہر روز کیجئے اور اس میں آپ دیر نہ کیجئے، کرتے رہیے. دوسری چیز علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی اس کے نام پر سے مراد ہے کہ اس کی طرف سے آپ کیا کریں، کسی بچے کو پڑھا دیں، کوئی اسکول بنوا دیں، کوئی کتابیں آپ لے کے لوگوں کو کوئی لائبریری میں رکھوا دیں، کوئی بھی علم کا کام، یا اس نے خود جو کچھ پڑھایا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو، یا کتابیں لکھی یا کوئی اور اسی طرح کی چیز تیار کی. اور تیسری چیز جو اس کو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. آپ اس کے لیے قربانی کریں، آپ اس کے لیے پیسے غریبوں کو دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن خاص دن حلوہ پوری پکا کے، روشنی اگربتی جلا کے اور ایک خاص سٹائل میں یہ سب کرنا جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا دین کو مشکل بنایا گیا جو ہر شخص کے بس کی بات نہ ہو. یعنی ہمارا دین ایسا نہیں کہ کچھ لوگ تو اس پر عمل کر سکے اور کچھ اس پہ عمل کے قابل ہی نہ ہو. اب ہر شخص تو حلوہ پوری پکا نہیں سکتا. مثلا میں حلوہ تو شاید پکا لوں اگر پوری نہ پکا سکوں. آپ میں سے میرے خیال اکثریت روٹی بھی نہیں پکانا جانتی ہوگی. جب سے میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں تو میں نے اکثر لڑکیوں کی روٹی بنانی ٹیسٹ کی ہے، اور صحیح روٹی نہیں بنانی آتی، جو ہم میں سے ہر کوئی ہر روز کھاتا. ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے، کچی روٹی پکاتے ہیں، جلی بھی پکاتے ہیں، صحیح روٹی نہیں پکانی آتی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر روٹی نہیں بنانی آتی تو پوری کس کو بنانی آتی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں کہ وہ حلوے کے لیے سب کچھ مہیا کر سکے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حلوہ بھی پکانے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کچا پکا سوجی کو کر کے اس میں یلو کلر ڈال کے، پانی ڈال کے اور
कच्ची चीनी डाल के हलवा पका के रख देते हैं जिससे पेट में दर्द हो जाए। हलवा उस वक्त अच्छा पकता है जब आपको सूजी भूननी आती हो सही, और वो पेशेंस मांगता है, सब्र। बहुत हल्की आंच पे कोई कम से कम 1 घंटा अगर आप सूजी बनाएं फिर जाकर सही हलवा बनता है। सूजी भूनने में जल्दबाजी जो होती है वो कभी भी हलवे को सही नहीं पकने देती, ठीक। लेकिन हम हर चीज में इंस्टेंट फूड के आदी हो गए, इंस्टेंट, जल्दी, फौरी, जिसके नतीजे में हम अब दूसरों को बीमार तो ना करें ऐसे हलवे खिला के। बाजू का दम भी उसका सही नहीं आने देते, कच्चा टेस्ट आ रहा होता है उसमें। आपको पता है मुखड्डी हलवा जो होता है वो कैसे बनता है? देखिए, ख्वातीन का दिलपसंद टॉपिक है ना, तो क्या हुआ अगर हम इस पे जरा सी बात कर लें। कैसे बनता है, किसी को आता है? हाँ बताइए। हाँ, कितनी देर पकता है? थोड़ा है। कोई और बताएगा? अटक की तरफ का कौन है आप में से, क्योंकि उस तरफ ये मुखड्डी हलवा बनता। हाँ बताएंगे आप, कितना टाइम लगता है मुखड्डी हलवा बनने में? देखा, अब खाला तक रह गया, देखा आपने सीखा नहीं है। वो होता ये है कि सूजी को पानी या दूध में भिगोते हैं, फिर उसको इतना पकाते हैं कि वो दोनों फिर अलग हों। यानी दूध तो खैर अलग नहीं होता, लेकिन उसका जो घी है, घी में पकाते हैं ना, तो फिर वो घी और वो बिल्कुल अलग अलग जब हो जाए तो फिर उसको छोड़ते हैं, और तकरीबन 6 घंटे तो उसमें लग ही जाते हैं अगर आप सही पकाना चाहते हैं। वैसे तो 2 मिनट में भी आप घोल के गर्म करके रखते हैं। खैर, ये बातें मैंने ज़िम्मन विद इन ब्रैकेट्स इसलिए की हैं कि आप सब बच्चियां हैं, खवातीन हैं, घर वालों की सेहत का इन्हिसार आप पर है। अगर आपको सही खाना पकाना आता होगा और सब्र भी साथ आता हो तो फिर आपके घर वाले सेहतमंद होंगे, और वो सेहतमंद होंगे तो आपको दीन का काम करने का वक्त मिलेगा। तो ये जो सही खाना पकाना आना, ये बहुत बड़ी नेमत है, और इस पर वक्त लगाएं और इसको सीखे अपने वालिदैन और खाला वगैरह से, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये जबान तो हमारी जा ही रही है, वैसे आधी उर्दू बोलते हैं आधी अंग्रेजी बोलते हैं। अब खानों में भी हमने कुछ चाइना से मंगा लिए रेसिपीज, कुछ इधर उधर से, अब वो खाने के स्टाइल भी बदलते जा रहे हैं। हालांकि बेस्ट फूड जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कॉन्टिनेंट का है कि जो बहुत अच्छी तरह वेल कुक्ड और टेस्ट के हिसाब से भी अच्छा होता है। लेकिन अफसोस ये कि अब हम आउटडोर ईटिंग के इतने आदी हो गए हैं कि हमें घर में पकाना अच्छा ही नहीं लगता ना। और अक्सर लड़कियों को ये कहते सुना गया, आई हेट कुकिंग। दीन वाली कोई लड़की ये जबान से बात ना निकाले, ठीक है? क्यों ना निकाले? वजह आपको पता है कि खाना खिलाना कौन से कामों में से, जी हाँ, तो ये सिर्फ गरीब को खाना खिलाना नहीं, अपने घर के गरीबों को खिलाना जो है वो भी एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। तो हेट कुकिंग कहने की बजाय, लेकिन एतदाल उसमें भी, ये नहीं कि फिर आप किचन से ना निकले। और इसमें एक सादा ग़िज़ा हो लेकिन वेल कुक्ड, न्यूट्रिशियस, जिससे आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत दुरुस्त रहे। अगर वो दुरुस्त रहेगी इंशाल्लाह आपके पास वक्त ज्यादा होगा, फिर आप दीन का काम ज्यादा अच्छी तरह कर सकेंगे, ठीक है ना? ये बात मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रही। जी, आप कुछ कहना चाह रही? जी, दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, वहां तो है ना उसके पास, उधर चाहे डाल दे। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित। क्या मतलब इस आयत का? यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, मिटा देता है जिस चीज को चाहता है और बाकी रखता है जिसको चाहता है, उसमें जो चाहे वो तब्दीली कर सकता है। व इंदहु उम्मुल किताब, और उसके पास है असल किताब, सबकी तकदीरें उसके हाथ में है, जिसको जो चाहे अता कर दे और जिसके हिस्से से जो चाहे क्रॉस कर दे कि नहीं ये इसको नहीं देना। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद ये है कि बाज लोगों ने ये भी बात मशहूर कर रखी है कि मैयत की रूह 40 दिन घर आती रहती है, और मोमिनीन की रूह जुमा की रात को, शब बरात को और ईदैन को अपने घरों पे आती है। ये बात मशहूर है कि इस दिन रूहें आती हैं, एक तो जुमरात के दिन आती हैं और एक जो है ईदों को आती हैं और शबरात को आती हैं। हालांकि इसके पीछे कोई दलील नहीं है, ये हमारा अपना ख्याल है। देखें, वो किस लिए आएंगे, क्या करने आएंगे? उनका दुनिया से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, उनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता यहाँ से। जो नेक लोग होते हैं वो कहते हैं शुक्र है हमारी जान छूटी इस मुसीबतों के घर से, इस कैद खाने से। और जो बुरे लोग होते हैं वो जितना भी चाहें कि आके वापस कोई अच्छा अमल कर सके तो आ नहीं सकते। सूरत अल मोमिनून में आपने एक आयत पढ़ी होगी, वो मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबासून। जो रूह एक दफा आगे चली गई उनके पीछे बरज़ख हायल हो गया, पर्दा हायल हो गया। कब तक? इला यौम युबासून, उस दिन तक जबकि ये बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चा पैदा होने के बाद वापस नहीं माँ के पेट में जा सकता, ऐसे ही दुनिया से जाने के बाद इंसान दुनिया में नहीं आ सकता, इतना ही मुहाल है। जैसे बच्चे की पैदाइश में माँ को एक
تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا، تو مرتے وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے تو خود اس کو یہی کرب سے گزرنا پڑتا ہے. تو روح بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے وہ لوگوں کے مرتے وقت کے حالات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. ایک ڈاکٹر مودی شاید اس نے 120 لوگوں کے موت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. تو وہ تجربہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ایک گیٹ کھلتا ہے اور اس میں ہم جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، آگے کو جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو آگے چلا جاتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخ، پیچھے آڑ آ جاتی ہے، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اب دنیا میں نہیں کوئی آتا، اور انہوں نے کرنے بھی کیا آنا ہے. اور کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے قرآن سے کہ روحیں ہمارے گھروں میں واپس آ کے رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کو مرنے کے بعد آپ کے گھر میں بار بار آنے کی اجازت دی جائے تو آپ کا حال کیا ہوگا، بتائیے ذرا. آپ دیکھیں گے آپ کا سامان کسی کے پاس چلا گیا، آپ کی چیزیں کسی نے توڑ دی ہیں، آپ کی چیزیں کسی نے پھینک دی ہیں، خراب کر دی ہیں. تو آپ دیکھ دیکھ کے کیا کریں گے؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ آپ مرنے کے بعد پھر آئے دنیا میں، اور عید کو بھی آتے ہیں، اور شبرات پہ بھی آتے ہیں، اور جمعرات کو بھی آتے ہیں، اور 40ویں پہ بھی آتے ہیں. تو پھر آ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کریں گے آ کے؟ کتنی حسرتیں ہوں گی نا. تو کیا آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس طرح حسرتوں میں مبتلا کرتا ہے کہ واپس بھیج کے، یعنی سارے تو عید کے کپڑے پہن کے کھڑے ہوں اور ہم دور کھڑے دیکھتے رہیں ہیں کہ یہ عید منا رہے ہیں اور ان کو ہم بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں کرتے اب یہ. اور پھر ہمارا دل چاہے گا کہ ہم کسی کو گلے ملیں، یہ جو آپس میں ہم ہی ملے تو مل نہیں سکیں گے. اب پھر کسی کو دیکھ کے دل چاہے گا کہ اس سے بات کریں، بات ہی نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی کہ کوئی مرنے کے بعد پھر دنیا میں آئے، اور پھر آئے بھی خاص اوکیزنز پہ جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں، اور آپ مر کے آ کے ان کے سر پہ دیکھ رہے ہوں حسرت سے. کس قدر افسوسناک بات ہے. تو اور پھر یہ تو چلو ویسے ہم سوچ رہے ہیں نا کہ اگر وہ if it is possible تو how does it look like، لیکن قرآن میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا اور حدیث میں بھی کہیں اس طرح نہیں پتہ چلتا. ہاں یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں ہوتا ہے نا تو اس کے حساب کے لیے اس کو واپس روح لوٹائی جاتی ہے، اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے. اور وہ جو ایک کنیکشن ہے نا مردے کا قبر میں اور برزخ میں، وہ ایک خاص کنیکشن ہے. جیسے ہمارے پاس ایک ٹیلی فون ہے اور ایک کسی اور جگہ پر ہے تو وہ ایک خاص وائر کے ذریعے کنیکشن ہے. تو جسم اور روح کا ایک کمیونیکیشن بھی ہو سکتا ہے آپس میں، لیکن وہ قبرستان کی حد تک ہو جائے تو ہو جائے، کیونکہ وہاں سزا جزا کا ایک کنسپٹ موجود ہے قبروں کے اندر. لیکن عام گھروں میں اور گھروں کے اندر آ کر، اور پھر یہ کہ کچھ روحیں بھٹکتی ہیں اور کچھ روحیں دوسروں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، اور یہ سب جنات ہوتے ہیں جن کو انسانی روحیں سمجھ کر وہ کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات شیاطین دھوکہ دیتے ہیں انسانوں کو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے بالکل ابھی خوشبو آئی تھی اور مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے، اور مجھے بالکل وہ تو میرے بھائی جیسا ہی تھا، کوئی مجھے ہیولا نظر آیا گھر میں، اور یہاں خانہ کعبہ میں نظر آیا فلاں، وہ تو فوت ہو چکا. یہ سب اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی بھی ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، التباس کے بارے میں پڑھا ہوگا، ہیلوسینیشن وغیرہ کے بارے میں. خیر وہ ایک اور ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسی باتیں ان کو بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے ان کو بھول بھلائیوں میں ڈالتے ہیں، ان شکلوں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو چیز قرآن سنت سے ثابت نہیں، بس اس پہ خاموشی اختیار کی جائے، نہ کہ اس کے آگے ایک نیا دین گھڑ لیا جائے اور پھر کھانے پکا لیے جائیں. اب دیکھیں مردہ خود تو وہ حلوہ کھا نہیں سکتا اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے حلوہ بنا رہے ہیں. اب مثلا آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ کہ ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ پکایا ہے اور کھانے نہ دیں آپ کو، یا آپ کھا نہ سکیں اس کو، آپ کتنے خوش ہو کے لوٹیں گے. اچھا بعض لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آتا ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ لیلۃ القدر میں روح اترتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ اس روح سے مراد کون سا ہے؟ اگر اس روح سے مراد مرے ہوئے لوگوں کی روح ہے تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نزل بہ الروح الامین، روح سے مراد کیا ہے قرآن پاک میں؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اذ ایدتک بروح القدس قل نزلہ روح القدس نزل بہ الروح الامین تعرج الملائکۃ والروح یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور پھر تنزل الملائکۃ والروح سورۃ القدر میں. تو یہ جو روح اترتی ہے اس سے مراد مردوں کی روحیں نہیں ہیں، یہ خاص روح مراد، اور اس سے مراد جبریل امین ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے خود قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے، ورنہ اس طرح کی باتوں سے لوگ عموماً کیا ہوتا ہے. اچھا پھر جناب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سالہ زندگی میں یہ دن آتا رہا ہے
15 शबान जिसको हम शबरात कहते हैं, हाँ? लेकिन कभी भी आपने ये काम नहीं किया, ना कोई आतिशबाजी की है और ना ही कोई हलवे पकाए हैं, ना ही कोई इस किस्म के और कोई तसव्वुरात हमें दिए हैं, ना अपने अमल से और ना ही अपने कौल मुबारक से। और ये जो उस रात को चिरागों की रोशनी है, ये भी इसराफ में शामिल होती। लोग घरों पर मोमबत्तियां लगाते हैं ना, कभी देखिए मोमबत्तियां, और फिर इसको भी आहिस्ता आहिस्ता ईद का नाम दे दिया है। अब देखें कि ईदें बढ़ाने पर बहुत हमारा जोर हो गया। मसलन ईद मिलादुन नबी एक बना ली है, एक शबरात को मुर्दों की ईद कह के ईद बना लिया है, 2 ईदें पहले थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, वो तो असल ईद है। तो क्या ये ज्यादती की बात नहीं है कि दीन में इजाफे करते चले जा रहे हैं? यानी आपने तो इसको ईद नहीं कहा, ना सेलिब्रेट किया, और हम इसको ईद के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। असल में हिंदुओं के यहाँ एक दिन होता है दिवाली का, उसमें इस किस्म के काम होते हैं। मखसूस घर लेपा पोती करते हैं, मखसूस कॉर्नर पे खाने हलवे पका के रखते हैं, शरागा करते हैं। अब हमें इस्लाम में आकर कुछ इस किस्म के फंक्शंस करने थे और कुछ ऐसे हमें ऑल्टरनेट तलाश करने थे, तो वो हमने इस शक्ल में कर ली। क्योंकि हम लोग बेसिकली तो सब यहाँ जो हमारे आबा अजदाद हैं वो हिंदुओं से मुसलमान हुए ना, या सिखों से मुसलमान हुए, क्योंकि इस इलाके के लोग जो है वो बुनियादी तौर पर यहाँ का जो हिंदुइज्म है ये कदीम तरीन मजहब है इस इलाके का। तो उनकी औलादे होने के नाते से फिर बहुत से लोग जब अक्सरियत में मुसलमान होने लगते हैं तो अमूमन क्या होता है, वो कलमा तो पढ़ लेते हैं लेकिन तरीके वही होते हैं, और बाज़ औक़ात नए दीन में आकर भी पुराने दीन की चीजों को कहीं ना कहीं फिट कर देते हैं। जैसे नए घर में आप जाते हैं तो पिछले घर की चीजें कहीं ना कहीं लटका देते हैं, कोई इधर कोई उधर। तो यही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। और फिर यह है कि आतिशबाजी जो है इसमें जान का नुकसान भी है, माल का नुकसान भी है, वैसे भी खतरा है कि किसी को आग लग ना जाए, या खास तौर पर जो फायर वर्क्स करते हैं। ये थी चंद बातें जो इस हवाले से आपसे करना थी। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इनके जवाब दे देती हूँ। एक और गलतफहमी भी इस दिन के बारे में है जिसका जिक्र करना जरूरी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस रात को तकदीर के फैसले होते हैं, 15वीं शाबान को, ठीक है, कि तकदीर लिखी जाती है, और इसको कर देते हैं मिक्स किसके साथ, लैलतुल कदर के साथ। लैलतुल कदर जो है वो रमजान की रात है। कदर का क्या माना है? नंबर 1 तकदीर, नंबर 2 अंदाजा, नंबर 3 तंग होना। उस रात इतने फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन तंग हो जाती है उनके लिए। नंबर 2 ये कि वो बड़ी कदर कीमत वाली रात है कि कुरान नाजिल हुआ था, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इस लैलतुल कद्र में तकदीर जो है बंदों की वो फरिश्तों के हवाले की जाती है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तो सारे उमूर जो है जमीन पे जिनकी एग्जीक्यूशन होनी है वो फरिश्तों के सुपुर्द, यानी साल का बजट दिया जाता है। ये सारे काम रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक ताक रात को होते हैं जिसको लैलतुल कद्र कहा जाता है। ये 15 शबान को नहीं होते, ठीक है। बात यह है कि कुरान पाक में आता है वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिस चीज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके उससे रुक जाओ, ठीक है। तो आप जब रोकते हैं एक बात से कि 15 के बाद नहीं रोजे रखो, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे चूंकि आपने रखे तो हम आपकी सुन्नत फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये लिखे हुए सवालों के जवाब दे दे। शबान के पहले 15 दिनों में पूरे 15 दिन के रोजे रख सकते हैं अगर आप छुट्टी ना कर लें रोजा रख के, हाँ, या देर से ना आना शुरू कर दें। क्योंकि होता यह है कि आप फिर एडवांटेज ले जाते हैं कि हम रोजे से हैं इसलिए हमने होमवर्क नहीं किया या टेस्ट नहीं दे रहे। अगर कोई ये पूछे कि हम क्या करें इस दिन 15 शबान को, नहीं लोगों को आदत हो गई है खत्म वगैरह करने की, तो इस लिहाज से वो पूछे कि फिर इस दिन क्या करें, तो उनको क्या जवाब दें? क्या जो पकाकर घर हलवा चावल वगैरह भेजे तो उसको खा लें? अब देखिए, बिदअत का खाना है, टैक्स की किस्म का है। पहली बात तो ये है कि उन्हें कहे वही करें जो रोज करते हैं, नमाजों की पाबंदी करें, सदका खैरात जैसे रूटीन में करते हैं। क्योंकि जो दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस नहीं किया किसी खास इबादत के लिए, उसको अपनी तरफ से बता के अच्छा आप ये कर ले ये कर ले ये कर ले, तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। आप क्या बताएं, जो रोज करते हैं वही इस दिन करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खास अमल साबित नहीं है। अगर वालिदैन और शौहर रोजे इस माह में मना करे तो क्या उनकी बात मान ली जाए? नफली रोजे में शौहर की इजाजत जरूरी है, तो ये नफली रोजे हैं, ठीक है ना। इल्ला ये कि आपको फर्ज पूरा करना है, पिछला कज़ा करना है, वो तो फिर आप नहीं किसी की भी मानेंगे। लेकिन नफली रोजे में बीवी के लिए शौहर की इजाजत जरूरी है लेकिन वालिदैन की जरूरी नहीं होती। व्हाट्स योर ग्रैंडसन्स नेम? चलिए मैं आयत एक पढ़ती हूँ, आप बताइए। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। जी,
یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا نا حضرت یحییٰ کا. چلیے، اگر کسی عورت کے پچھلے رمضان کے فرض روزوں کی قضا باقی ہو، وہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتی ہو، تو 15 کے بعد رکھ سکتی ہے یا قطعی ممنوع؟ دیکھیں قطعی ہے یا نہیں، جب پسندیدہ یہی ہے کہ نہیں رکھے، الا یہ کہ قضا رہتا ہے تو کچھ قضا پھر شوال میں جا رکھے. ٹھیک. اچھا، ایک چھوٹی سی بات مجھے خیال آ رہا تھا، میں آپ سے شیئر کروں گی، ہے تو بس ایسے ہی، لیکن مجھے اس بات سے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے، میرے ذہن میں آ رہی تھی. آپ نے انعام کی بات کی ہے تو اس وقت الحمدللہ میری نانی موجود ہے نا، زندہ ہے، یعنی میری نانی، اور میں بھی نانی بن گئی ہوں. تو اور اتفاق یہ ہے کہ مجھے یہاں پر آئی ہوں، یہاں سے میں اپنی نانی کی ملاقات کے لیے بھی، اسی وزٹ میں میرا درس تھا سرگودا میں بھی، تو میں ان سے بھی ابھی ملاقات کروں گی جا کے. تو ایسے ایک اتفاق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا تھا. نانی بننے کے بعد نانی کی زیارت کرنے جانا ہے، کیونکہ جب مریم ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش میری نانی زندہ رہی یہ خبر سننے کے لیے. ویسے الحمدللہ شی از اباؤٹ 100 بٹ شی از آل رائٹ. ویسے تو بڑھاپے کی ایک ویکنس ہوتی ہے، لیکن اپنے پاؤں چل کر واش روم جاتی ہیں. جب لاسٹ ابھی میں ملی ہوں تو اس وقت الحمدللہ چھوٹا موٹا اپنا کام کر لیتی ہیں، بستر بنا لیا، کچھ اور اپنے ہاتھ سے کھا پی لیا، چل پھر لیا. پہلے تو گفتگو بہت اچھی کرتی تھی، بہت فصیح اللسان تھی، لیکن یہ کہ اب اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بات کم کر رہی تھی الحمدللہ. میری نانی کی والدہ اس وقت فوت ہوئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی. ایک طاعون پھیلا تھا پچھلی صدی کے شروع میں، 1900 and something میں، کچھ 10-8 تھا یا کچھ ایسے ہی تھا، 1910 کی بات ہے یا 8 کی بات ہے، مجھے اب صحیح یاد نہیں اس وقت تاریخ، لیکن اسی کے لگ بھگ تھا. تو اس وقت وہ اپنی والدہ کا دودھ پی رہی تھی اور وہ والدہ فوت ہو چکی تھی، وہ طاعون کے مرض کا شکار ہوئی تھی. طاعون پھیلا تو بہت لوگ فوت ہوئے تھے اس طاعون میں. بتاتی ہوتی ہے نانی کہ میں اپنی فوت ہوئی بھی ماں کا دودھ پی رہی تھی اور پھر مجھے آ کے اٹھایا گیا تھا ماں کے سینے سے، تو انہوں نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا ہوا. اب یہ اللہ کے فیصلے ہے نا کہ اپنی والدہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن اگلی کتنی جنریشنز کی خبر ان کو زندگی میں ملی. جو چاہے اللہ کرے. کوئی اور سوال میں ورنہ پھر اجازت چاہوں گی. یہ کہتے ہیں کہ کلاس میں اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو پھر اس نیچرل روحیں اگر اس طرح نہیں آتی تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو لوگ روحوں کو بلاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں. میں نے خود بھی کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے، یہ ایکسپیرینس میں بھی کر چکی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب جنات ہیں. مرے ہوئے لوگوں کی روحیں نہیں آتی، جنات ہوتے ہیں جو آس پاس گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جن کو ہمارے حالات پتہ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر آ کے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہی ہم جو پوچھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ بتاتے رہتے ہیں. It's just waste of time، کوئی فائدہ نہیں، علم لا ینفع ہے. اور کئی لوگ 40 دن تک لائٹ نہیں آف کرنے دیتے کہ جو فوت ہوا شخص ہے وہ واپس آتا ہے. تو دیکھیں آپ کو اندھیرے میں اپنے گھر کا راستہ ملتا ہے، اتنی جب ڈارک رات ہو جاتی ہے، چلو شہر میں تو پھر بھی روشنی ہوتی ہے، گاؤں وغیرہ میں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، وہ تو غریب کو، لیکن 40 دن نہ مقرر کرے، جتنی توفیق ہے 1 دن میں دے دیں، 2 دن دے، 40 دے، سارا سال دے، ساری زندگی دے، صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مخصوص نہ کرے کہ صرف 40 دن اور وہ بھی ایک مخصوص جگہ پر ہی بھیجنا ہے اور پکا کے بھیجنا ہے. آپ کچا راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کپڑا بھی دے سکتے ہیں، آپ کتابیں لے کے دے سکتے ہیں، آپ کہیں کسی بیمار کا علاج کرا سکتے ہیں. یعنی صدقے کی تو بہت ساری قسمیں. دیکھیں یہ شب رات، شب کا مطلب بھی رات ہے اور رات کا مطلب بھی رات ہے. کیا ورثاء اپنے مردے رشتہ داروں کی کچی قبروں کو سال میں کسی دن بھی لیپ کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی خاص دن مقرر نہ کریں بلکہ اس نیت سے کریں کہ قبر بیٹھ نہ جائے، دب نہ جائے. دیکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ مردے کی جو حرمت ہے، ٹھیک ہے نا، مرے ہوئے انسان کی بہت عزت ہے، حرمت ہے، اسی لیے اس کو نہلاتے ہیں. حالانکہ مر گیا تو آپ کہیں اب تو مر گیا، کیا فائدہ اس نے جانا تو مٹی میں، نہلانا کس لیے؟ لیکن کتنا احتیاط سے نہلاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کفن میں لپیٹتے ہیں، پھر زمین میں اس کو دفن کرتے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ انسان جانوروں کا نشانہ نہ بنے. اگر ایسے ہی جا کے رکھ آئیں کہیں ہم مردے کو، دفن نہ کریں تو کیا ہوگا؟ جانور کھا جائیں گے نا اس کو، کبے ٹھونگے ماریں گے اس کی آنکھوں میں، اس کا دماغ پھاڑیں گے، کتنا اس کا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا کی ہے. انسان خواہ زندہ ہو یا مردہ اس کی عزت ہے، حرمت ہے. تو دفنانے کی حکمت کیا ہے؟ حرمت نہیں پامال ہو. مٹی سے بنا ہے، مٹی میں واپس چلا جائے، وہ اس کے لیے معزز ترین مقام ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگر
کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ قبر اس طرح بارش میں بھیگ گئی کہ جسم ایکسپوز ہو گیا مردے کا، تو اس کو دوبارہ دبانا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا، اس کی لپائی اگر کرنا چاہیے کچھ بھی، تو دیٹس اوکے، یعنی اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک سیلاب آیا تھا، اس میں مجھے بتایا گیا تھا ایک علاقہ ہے شاید پنڈ دادل خان یا کون سا، کہ اس میں اتنا زور کا سیلاب تھا کہ زندہ گائے بھینسیں تو جو ڈوبی سو ڈوبی، جو مردے تھے وہ قبروں سے نکل کے تیرنے لگے تھے۔ جی ایسا ہوا تھا، یہ لئی نالے کا جو تھا، جی آپ نے دیکھا یا سنا اس وقت جب یہ ایسا دیکھا بھی تھا؟ تو اب آپ دیکھیں ایسے اگر نظر آ جائے تو کیا حکم ہے کہ اس مردے کو یعنی دوبارہ دفنایا جائے، اس کی قبر درست کی جائے، اس کو جانوروں کے حوالے نہ کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، یا ادھورا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، ناقص بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بن میں یا کہیں کوڑے کے ڈھیر پہ نہیں پھینکتے۔ آپ لڑکیاں ہو اس لیے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچہ ابورٹ ہو جاتا ہے نا، مس کیریج جاتا ہے نا، اور بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ ابھی بعض اوقات اس میں روح پڑی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت چھوٹا سا، ایون اگر مضغہ کی سٹیج بھی ہو، مضغہ کی سٹیج پر بھی ایسی کوئی تکلیف ہو کہ انسان نہیں بنا، شیپ نہیں بنی، بازو نہیں بنے، لیکن بوٹی پوری بن چکی ہے، تو بھی اس کو بن میں نہ ڈالے۔ کیا کرے؟ یا کہیں زمین کھودے اور اس کے اندر۔ کراچی میں ایک اسپتال ہے، اس کے بارے میں مجھے کسی نے کلاس میں یہ بات بتائی کہ وہاں پر جو میٹرنٹی وارڈ ہے اس کے پاس اتنی بلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پھر رہا ہوتا ہے، وہ لوگ احتیاط نہیں برتتے، اور جو اسی طرح کے ماؤں کے ادھورے بچے ہوتے ہیں، جیسے ماں کا کوئی مس کیریج ہونے والا ہے یا ڈی این سی کرائی ہے یا کچھ، تو وہ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے وہ اس کو ایسے ہی ڈبے میں پھینک دیتے، ڈبہ اٹھا کے باہر جا کے پھینک دیتے، وہاں سے بلیاں کتے بعض اوقات پورے بچے جو ہیں منہ میں لے کے پھر رہتے ہیں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری، انہوں نے روتے ہوئے کلاس میں یہ بات سنائی کہ میڈم میں نے خود دیکھا ایک بلی کو منہ میں پکڑ کے لے جاتے ہوئے، تو میں نے تو بہت ایک اس طرح کا وہاں پر سٹینڈ لیا، اور میں اسپتال کی انتظامیہ کے پاس گئی، اور کہتی میرے میاں مجھے کہہ رہی تھی تم کس چکر میں پڑ گئی ہو، لیکن خیر لمبی چوڑی اس نے بات سنائی، اور پھر جا کے تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اگر کہیں اور نہیں تو یہی کوئی ایریا ایسا ہو کہ جہاں آپ گڑھا کھودیں اور اس میں یہ چیزیں دبائیں۔ ایک انسان کی حرمت ہے نا، کیونکہ اگر آپ اس طرح انسانوں کے جسم کے ٹکڑے، مثلا اگر کسی کا آپریشن بھی ہو نا، خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، کسی کا کوئی بازو کاٹ دیتے ہیں، ایسے آپریشن ہوتے ہیں نا، یا جسم کے اندر سے کچھ نکال دیتے ہیں بعض اوقات، تو وہ انسانی جسم کے ٹکڑے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے، ان کو بھی بلیوں کو نہ ڈالیں، کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں بلی وغیرہ، ان کو جب خون پڑ جاتی ہے نا، انسانی خون کی لت پڑ جاتی ہے، تو یہ بھی خون خوار ہو جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جیسے خواتین کا رحم نکال دیا جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ ان کو اٹھایا اور آپ یوں ہی پھینکا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ، یعنی خاص طور پر آپ میں سے اگر کچھ لوگ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کوئی لنک ہے ان کا، تو ان سارے انسانی اعضاء کی حرمت ہے، حتیٰ کہ یہ جو بال اترتے ہیں ہمارے، تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم کٹھے کر کے پھر کہیں دبا دیں۔ ہمیں تو بچپن میں ہی سکھایا گیا تھا، اب بہت لاپرواہی برتتے ہیں، لیکن کیونکہ بال بھی تھوڑے رہ گئے تو بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جب اترتے تو ڈھیروں ڈھیر اترتے تھے، تو ہماری پھپھی تو بہت اس میں سختی کرتی تھی، ہر ایک بہن کے ہمارے ایک خاص ڈبہ رکھا ہوتا الماری میں جہاں چیزیں ہوتی تھی، کہ باہر ایک بال نظر نہ آئے، وہ سارے اکٹھے کر کے اس میں ڈالتے جائیں اور پھر ایک لفافہ بھر کے کہیں جا کے اس کو زمین میں دبا دے، کیونکہ انسان کی ایک عزت ہے۔ جب انسان کی حرمت پامال ہوتی ہے دل سخت ہوتے ہیں، جیتوں کے ساتھ بھی انسان زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان کی جو عزت ہے یا جو اس کے خون کی حرمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شہر حرام اور اس ذہینہ حرام اور جو مقام ہے ان سب کی حرمت سے زیادہ اعلیٰ قرار دی ہے۔ تو قبر اگر بہ رہی ہو یا کچی ہو یا خراب ہو رہی ہو تو وہ صرف وارثوں کا ہی کام نہیں، جو بھی قبرستان کے ذمہ دار ہوں، رکھوالے ہوں، وہ یہ کریں۔ ہمارے تو افسوسناک خبریں ملتی ہیں کہ بعض اوقات ملی بھگت سے مردے چرا لیے جاتے ہیں اور راتوں رات نکال لیے جاتے ہیں، اور ان کو پھر آگے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں جو میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے ایسے گینگ بنے ہوئے ہیں کہ وہ سپلائی کیے جاتے ہیں یعنی ناجائز طور پر، بہت کچھ ظلم، کیونکہ خدا کا خوف نہیں، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وہ نہیں، تو پھر آپ جو جی چاہے کریں۔ وہ کریے کہ کسی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو چوہوں کا سائز انہوں نے بلیوں جیسا دیکھا، کتنے موٹے موٹے، تو پھر پتہ چلا کہ جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں پلاسنٹاز ایسے ہی بن میں پھینک دیے جاتے ہیں، اور وہ چوہے کھا کھا کے اس کو، ہاں خود سوچا کہ انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ اچھا کسی نے کہا کہ 15 شعبان کے بعد جو روزہ رکھنے سے منع کیا، اگر کوئی رکھ لے تو کیا گناہ ہوگا؟ بنی اسرائیل والے سوال کرتے ہیں آپ۔ دیکھیے
اچھا اطاعت گزار کون ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نہیں کریں گے بس ختم بات، پھر کیوں پوچھیں گے اگر کر لیا تو کیا ہوا، اگر بھول کے کر لیا، اگر ثواب کی نیت سے کر لیا، نہیں بس ٹھیک ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں ان پر یہ تو حرام اور حلال کی قید نہیں لگائی گئی، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ انسان سنت کو فالو کرے، اس میں اجر ہے اور وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے نا۔ کہتے ہیں کہ ہندو جب دیوالی کا تہوار مناتے ہیں تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ لکشمی دیوی جو دولت حسن مال کی دیوی ہے وہ خوش ہوگی، ہمارے گھر خوب دولت اور رزق آئے گا۔ کہیں شب برات کے پیچھے بھی تو یہ کانسیپٹ نہیں کہ اس دن خاص چیزیں پکانے یا صدقہ کرنے سے مزید خوشحالی آئے گی، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی نیت بھی ہو۔ لکھا ہے میں پچھلی 4 سال سے روزے نہیں رکھ رہی کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ میں دوائی کھاتی ہوں اور دوا مس نہیں کر سکتی، یہ 4 سال سے کھا رہی ہوں، چھوڑ دوں تو بیمار ہو جاتی ہوں۔ سیکنڈ اوپینین لیں، ایک خاتون تھی ان کو میں نے اسی طرح مشورہ دیا کہ آپ سیکنڈ اوپینین لے کر تھوڑا آپ کوشش کریں، ایک دن روزہ رکھیں، اگر چل گیا کمپلیٹ کر لیں۔ وہ السر کی مریضہ تھی، ان کو ہر تھوڑی دیر کچھ کھانا پڑتا تھا، اور رمضان کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹرائی کیا اور شام تک کو خاص نہیں تکلیف ہوئی، اور الحمدللہ اس کے بعد کئی سالوں سے مسلسل اب روزے رکھ رہی، اور اس سے پہلے کافی عرصے تک وہ روزے چھوڑتی نہیں۔ آپ ٹرائل بیس پہ رکھ لیں، اگر آپ سمجھیں کہ مرنے لگے تو پھر توڑ کے روزہ دوا کھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن ذرا سا ٹیسٹ تو کریں۔ مثلا میں نے گھٹنے کی تکلیف آپ کو بتائی تھی نا، تو بیٹھ کے نماز اب میں کیا کرتی تھی، بیڈ پہ تھوڑا ایسے موڑ موڑ کے بیٹھ کے دیکھتی تھی، اچھا آج میں نیچے پڑھ سکتی ہوں نماز، اچھا آدھی پڑھ لوں، فرض نیچے پڑھ لوں، سنت اوپر پڑھ لوں، تھوڑا تھوڑا ٹرائی کر کے۔ پھر ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نیچے بیٹھنے لگی تو اتنی تکلیف ہوئی کہ میں اٹھ کے جلدی اس کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تو ٹرائی ضرور کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر پہلے سے ڈر جائے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب ایک دفعہ مجھے چھوٹ گیا، نہیں ابھی آپ ینگ ہیں، اور آپ کو پتا بہت سی بیماریوں کا علاج خود روزے کے اندر ہے۔ 15 شعبان کو مرنے والوں کی قبروں کی صفائی تو کرتے ہیں، مگر جن راستوں پہ زندہ لوگ چلتے ہیں ان کا کسی کو کوئی خیال نہیں۔ اس پر بھی ویسے آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ، کبھی زندگی رہی میرا جی چاہتا ہے کہ ہم سب اپنے گلی محلوں کے بارے میں کچھ سوچیں، ان کی صفائی کا۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بچوں کو ہوم ورک ملتا ہے اس طرح کا، کیا بولا، کسی کو کوئی معلوم ہے اس طرح کی بات؟ جی کوئی بتائے گا؟ اس طرح کا ہوم ورک ملتے ہیں کہ آج آپ اپنی جو باؤنڈری وال ہے اس کے ساتھ جتنا بھی ایریا ہے اس کو آپ صاف کریں گے، اور باقاعدہ پھر اس میں چیک کیا جاتا ہے اور اس کے مارکس دیے جاتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اب آئندہ ہم بھی کچھ اس طرح کے ہوم ورک شروع کریں تاکہ ہماری گلیاں محلے کچھ صاف ہوں۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو اجازت نہ دے کہ آپ گلی صاف کریں، لیکن کچھ تو کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو پتہ کیا کروں، گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لوں، ان کو ساتھ ملاؤں، اور ان کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا کے اور ان سے کہ چلو ہم سب مل کے یہ کرتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ کا الگ، کچھ علاقے ایسے جیسے خال کوئی گاڑی گزرتی ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے بہت ٹریفک ہے، تو اس میں آپ دن کو نہیں رات کو بھی کچھ کر سکتے۔ گھر کے مردوں کو احساس دلائیں، گلی محلے میں جہاں درس دیتے ان کو احساس دلائیں، تو دیکھیں کیسے نہیں ہوگا، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ شجرکاری کا ایک ہفتہ مناتے ہیں، اگر ہم بھی اپنے صرف گھر کی جو دیوار ہے اس تک کا ایریا اور نالی وغیرہ بھی صاف کرنے کی ذمہ داری لے لیں تو شہر صاف ہو سکتا ہے۔ جی صفائی کے لیے کرتے ہوں گے، بیمار بندے کے جراثیم ہوتے ہیں شاید اس وہم سے کرتے ہوں گے۔ یہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کا جو کانسیپٹ ہے، دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی صحیح حدیث میں ثابت نہیں، بعض ضعیف روایات اس سلسلے کی موجود ہیں جس میں کچھ عبادت وغیرہ کا ذکر ہے، اور وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی لیلۃ القدر ہے، حالانکہ لیلۃ القدر تو رمضان کو ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا ہے اور قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو لیلۃ القدر رمضان کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ضعیف احادیث موجود ہیں، کسی صحیح حدیث سے ایسی بات نہیں ثابت۔ قبر اڑوا سکتے ہیں، بالکل کچا کرا سکتے ہیں، کیوں نہیں کرا سکتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز سنت سے ثابت ہے، لیکن سب کے مشورے سے سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا تھا،